سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اب آئیے کوشچن نمبر 10. پلس افتعال تو یہ جواب آئے گا افتعال. قال تعالی اصطفى البنات علی البنین. پچھلے باب کی طرح انفعال کی طرح اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جب اس سے پہلے حمزۃ الاستفہام آئے گا تو یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی ختم ہو جائے گا. تو استفا تو استفا پڑھا جائے گا. اس کے بعد کوشچن نمبر 11. فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ هَذِهِ إِذَا الْفُجَائِيَّةُ وَتُفِيدُ وُقُوعَ أَمْرٍ غَيْرِ مُتَوَقِّعٍ. ٹھیک ہے. تفید افاد یفید سے تفید فعل ہے, ہی فاعل ہوگا. وقوع مفعول بہ مضاف, امر مضاف الیہ, غیر اس کی نعت مضاف, متوقع پھر مضاف الیہ. اور متوقع اصل میں کیا ہے؟ اسم المفعول. وقع یوقع تو متوقع اور متوقع. ان ایکسپیکٹڈ تفید وقوع امر غیر متوقع. ان ایکسپیکٹڈ کسی واقعے کا رونما ہو جانا جو ہے اس یہ توقع سے, ہاں فارم 5 سے توقع یا توقع. تدخل علی الجملۃ الاسمیہ, اور یہ فاذا الفجائیہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے. وَيَجُوزُ الْإِبْتِدَاءُ بِالنَّكْرَةِ بَعْدَهَا. اس کے بعد جو آغاز ہوگا یعنی جو اس کے بعد بنے گا آپ کا مبتدا وہ نکرہ آئے گا. لا تأتی اذا الفجائیۃ فی اول الکلام. ظاہر ہے کوئی سچویشن ہوگی تو آگے یہ اچانک سچویشن کھڑی ہوگی تو یہ جملہ شروع یہاں سے نہیں ہوگا, یہ جملے کے درمیان میں آئے گا ہمیشہ. ہا امثلۃ اذا الفجائیۃ. کچھ ایگزامپلز آ رہی ہیں اس کی. دخلت الفصل فاذا مدیر الجامعۃ جالس. میں کلاس میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اذا الفجائیہ ہے. مدیر مبتدا مضاف, الجامعۃ مضاف الیہ, جالس خبر. نمبر 2 دخلت الغرفۃ, میں کمرے میں داخل ہوا. فاذا حیۃ علی السریر, تو دیکھا کہ بیڈ پہ اچانک میں نے دیکھا کہ سانپ پڑا ہوا تھا. حیہ سانپ کو کہتے ہیں نا. خرجت من البیت حیۃ مبتدا اور علی السریر اس کی خبر ہے. دخلت فعل فاعل, الغرفۃ مفعول بہ. مبتدا ہمیشہ نکرہ آئے گا ذا کے ساتھ. خرجت من البیت فاذا صدیق بالباب. میں دروازے سے نکلا تو اچانک دیکھا پرانا دوست کو کھڑا ہوا تھا دروازے پر. ظننتک مدرسا, یعنی میں تو تجھے استاد سنے تھا. فاذا انت طالب, کوئی 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہو تو آنے والا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ استاد ہے, پتہ نہیں یہ عربی پڑھنے آئے ہو اس عمر میں. طبیب, ہاں ٹھیک ہے, تو وہی کی بات ہے. ظننت فعل اور فاعل, کا مفعول بہ نمبر 1, مدرسا مفعول بہ نمبر 2, فاذا الفجائیۃ انت مبتدا طالب خبر. نمبر 5 وفی التنزیل فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام فألقى عصاہ فإذا هي ثعبان مبین. ہی مبتدا, ثعبان خبر, مبین
نعت. وَنَزَعَ يَدَهُ نَزَعَ يَنزِعُ کہتے ہیں کھینچنے کو. حالت نزع اسی ہے نا, روح کھینچ رہی ہوتی ہے اس وقت. نَزَعَ يَدَهُ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا, فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو ہی مبتدا بیضاء خبر للناظرین جار مجرور. کوشچن نمبر 12 ہے جی اس کے بعد. اظنها تنتہی تنصب ظن مفعولین. ظن کو دو مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں, یعنی یہ دو مفعولوں کو منصوب کرتا ہے. اصلہما مبتدا و خبر, اصل میں وہ دونوں مفعول بھی جو ہیں وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مثلا الامتحان قریب مبتدا خبر ہے, اظن الامتحان قریب. اب الامتحان مفعول بھی نمبر 1, قریبا مفعول بھی نمبر 2. المدیر یاتی غدا, المدیر مبتدا, جملہ فعلیہ خبر ہے, تو اب جملہ فعلیہ یہاں پہ مفعول بھی نمبر 2 بن جائے گا. اظن المدیر یاتی غدا, المدیر مفعول بھی نمبر 1, یاتی غدا مفعول بھی فی یعنی جملہ فعلیہ فی محل نصب مفعول بھی نمبر 2. وفی التنزیل ما اظن الساعة قائمۃ, نہیں میں گمان کرتا, انا فاعل, الساعة مفعول بھی نمبر 1, قائمۃ مفعول بھی نمبر 2. یہ سورہ کہف کی آیت کا ٹکڑا ہے. ہاں جی, ادخل ظن علی الجمل الآتیۃ, بنائیے جی بار سے پہلا جملہ. حامد مریض, میرا خیال ہے کہ حامد مریض ہے. میں سمجھا تھا ظننت حامدن مریضن, ظننت حامدن مریضن. تو فاعل ہے اور حامدن مریضن یہ دونوں اس کے مفعول بھی ہیں. اچھا آگے آ رہا ہے تو وہ بھی ساتھ کرتے ہیں. اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے وَيَجُوزُ أَن تَدْخُلَ ظَنَّ عَلَىٰ أَنَّ إِنَّ وَأَنَّ الْمَصْدَرِيَّتَيْنِ فَيَنْصِبُ الْمَصْدَرُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيَسُدُّ مَصَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ. یعنی جب ان اور انا آتا ہے تو یہ اپنے اسم کو تو منصوب کر لیتے ہیں, لیکن ظنہ کو مبتدا اور خبر کو منصوب کرنے سے روک دیتے ہیں. صدہ مصدہ مفعولین کہتے ہیں, یعنی یہ دونوں مفعول بھی کو روک دیتا ہے مفعول بھی بننے سے نا. تو اسی جملے کو ساتھ اگر انا کے ساتھ میں لگاؤں تو پھر کیسے لکھوں گا اسی کو؟ ظننت ان حامدن مریضن. صدہ مصدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انا جب آیا اس نے اب ظنہ کو ان پر ایکشن نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے, تو ہم دونوں جملے بناتے جائیں گے ساتھ ساتھ. الاختبار سہل, تمہارا کیا خیال ہے امتحان آسان ہوگا؟ اتظن الاختبار سہلن, اتظن ان الاختبار سہل. ہاں جی, اظن الطائرۃ اتظن اظن طائرۃ متاخرۃ.
ان الطائرۃ متأخرۃ. جی انت مریض انت مریض. اظن اظنک مریضا اظنک مریضا. اظن انک مریض اظن انک مریض. واقعی بیمار ہے. ہم؟ یہ بھی نہیں کرتے تو یہ لگتا ہے تو واقعی بیمار ہے. انک ہاں اظن کا مریض مطلب دیکھیے ہوگا اظن کا مریضن یعنی آئی تھنک سو دیٹ یو آر سک. اظن انک مریضن میرا خیال ہے تم شاید بیمار ہو. جی المدرسین اخر علیہ ظننت یتاخر. یہاں پر یہ جملہ فعلیہ مفعول بہ نمبر 2 ہے. یہ مفعول بہ نمبر 1. یہ فاعل یہ فعل. ان المدرس یتاخر یتاخر اليوم. جی زیر مسلم هو مسلم. اتظنینہ مسلما اتظنینہ مسلما. کیا تو اس کو مسلمان سمجھی تھی؟ اتظنین انہ مسلم اتظنین انہ مسلم. ہم راسبون سے نظنہم راسبین. نظنہم راسبین. نظن انہم راسبون. جی سر. زمیلک ناجحان زمیلک ناجحان. اظن زمیلک اظن زمیلک ناجحین ناجحین. ناجحین ٹھیک ہے. اظن زمیلا کا لکھا ہاں دونوں دوست ٹھیک ہے. زمیلئی کا وجہ یہ زمیلئی کا آئے گا نا. زمیلئی کا ناجحین ہے تو پھر اس کو بھی ظاہر زمیلئی ہونا چاہیے تھا. اظن ان زمیلئی کا ناجحان زمیلئی کا ناجحان. الطالبات مجتہدات نہیں کسرہ کے ساتھ منصوب ہوتا ہے نا. اظن الطالبات آگے کیا ہے مجتہداتی تن. اظن
اظن ان الطالبات مجتہدات أنا ضعيف. انا ضعیف أتظنني ایک تظنني تظننی ضعيفا. أتظن أنني ضعيف. بردر آصف جنہوں نے یہ کتابیں پڑھائی ہیں وہ یہ جملہ بڑی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں کہ جب یہ پڑھنے لگیں کہ اتظن اننی ضعیف، تو کہتے ساتھ آستینیں بھی چڑھاؤ نا اس کو، اتظن اننی ضعیف، کہ مطلب میں تمہیں اپنی طاقت دکھا دوں پھر کہ تم یہ سمجھ دو میں کمزور ہوں، کمزور نہیں ہوں میں، تو اتظن اننی ضعیف، ڈو یو تھنک آئی ایم ویک، تو کسی خوش فہمی میں نہ رہے یا غلط فہمی نہ رہے بندہ نا۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کانسیپٹس میں نا، وفی التنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن مخفف فارم ہے لیکن نہ کی، ظنن فعل، تم فاعل، اور یہ آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب، اللہ اسم و انا، اور یہ جملہ فعلیہ خبر و انا ہے، لا نافیہ کا یا علم مضارع، اور کثیرن مفعول مطلق ہوگا، مما جار مجرور، اور ما اسم الموصولہ، تعملون فعل مضارع، اور یہ صلۃ الموصول کہلائے گا ما کا نا۔ ولیکن ظننتم، البتہ تمہارا تو خیال یہ تھا نا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے کام جو تم کر رہے ہو ان کو سے شاید واقف نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے ما ظننت ان یرسب احمد، ما نافیہ کا ہے، ظننت فعل فاعل، ان یرسب المصدر المؤول، اس کا فاعل ہے احمد، جب یہ آیا تو اس نے ظننت کو دونوں مفعول بھی سے روک دیا، ما ظننت، یعنی اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا ما ظننت احمد یرسب۔ اب اگر دیکھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی، ظننت فعل اور فاعل، احمد مفعول بھی نمبر 1، یرسب جملہ فعلیہ فی محل نصب مفعول بھی نمبر 2۔ ومنہ قولہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، تظن کا فاعل انت، ان یفعل، یفعل مجہول ہے، فاقرۃ اس کا نائب فاعل ہے، بہا جار مجرور ہے، اس نے بھی تظنوں کو دونوں مفعول بھی لینے سے روک دیا۔ یہاں پر ہاتی جمع الاسماء الآتی، جمع الاسماء الآتیتی، کوشچن نمبر 13 ہے جی۔ خلیل کی جمع ہوتی ہے اخلاء، سبیل سے سبل، صعبان سے صعابین، صعابین، جیسے مندیل سے منادیل ہے، یہ بالکل ایسے ہے، مندیل سے منادیل، یہ مفاعیل کے وزن پر ہے، لہذا ممنوع من الصرف ہے، تنوین نہیں لے گا یہ۔
ہاتی مضارع الافعال الآتیۃ عض یعض، عض یعض، اجتنب یجتنب، اغتاب یغتاب۔ کوشچن نمبر 15 ہے جی، ایحق لی ان ادخل فی الامتحان، نقول دخلتہ بغیر فی، نارملی ہم دخل استعمال کرتے ہیں فی کے بغیر، اذا کان المدخول مکانا، ٹھیک ہے، جب کسی مکان میں داخلہ مطلوب ہوتا ہے تو دخل فی کے پریپوزیشن کے بغیر آتا ہے، جیسے دخلت البیت، دخلت المسجد، دخلت السوق، تو یہاں پہ مفعول بہ صریح ہوتا ہے، بالکل کیٹاگورک واضح ہوتا ہے۔ الغرفۃ وفی التنزیل ودخل جنتہ، سورہ کاف میں نا یہ بھی، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، ودخل جنتہ، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، تو دخل کا مفعول بہ ہے جنت۔ وَنَقُولُ دَخَلْتُ فِيهِ، فی ہم یوز کرتے ہیں اذا لم یکن المدخول مکانا، جب داخلہ کسی ایسی چیز میں مطلوب ہو جو فزیکل حیت نہ رکھتا ہو، مکان نہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں دخلت فی الاسلام، دخلت فی الامتحان، وفی التنزیل وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَقَدِ اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، یہ دونوں چیزیں یعنی فزیکل میں بغیر فی کے داخلہ اور دوسرے میں فی کے ساتھ داخلہ اکٹھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک جگہ پر، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي یہاں فی کے ساتھ، اور وَادْخُلِي جَنَّتِي یہاں فی کے بغیر۔ کوشچن نمبر 16 ہے جی، التواب ای الذی یتوب علی عبادہ کثیرا، تواب اس کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ کو بہت زیادہ قبول کرے، وہو علی وزن فعال، صیغۃ المبالغہ ہے، وہو من صیغ المبالغۃ اسم الفاعل، صیغۃ المبالغہ میں یہ اسم الفاعل ہے، ومن صیغہا ایضاً کچھ اور صیغے بھی ہیں، جیسے فعیل اس وزن پر ہے رحیم، فعول کے وزن پر ہے غفور شکور، فعل کے وزن پر ہے حذر، مفعال کے وزن پر ہے معطاء۔ اب وہ آپ سے چاہ رہا ہے سو صیغۃ فعال من هذه الافعال، ان فعلوں سے آپ نے اسم فاعل بنانے ہیں اس پیٹرن پر۔ رزقہ سے یہ ہے فعال کے پیٹرن پر اسم الفاعل، رزقہ سے رزاقن، جی جی بات سکتے، وہب سے وہابن بہت زیادہ عطا کرنے والا، علیمہ سے علامن، سمع سماعن بہت زیادہ سننے والا، اکلا سے اکالن بہت کھانے والا، اباسا تیوری چڑھانا، اس نے تیوری چڑھائی، اباسن وہ ہر وقت تیوری میں ہی رہتا ہے، غصے میں ہی رہتا ہے، اباسن۔ نیا پیٹرن ہے جی،
فعیل کے وزن پر. ہاں جی بنائیے. سمیع سے سمع سے سمیع، سمیع. قدر سے قدیر. عالم عالم سے علیم. جی. نہیں بصر بصر سے بصیر بصیر. فعول فعول. جی. غفر سے غفور. شکر سے شکر سے شکور. صبر سے صبور. عبس سے عبوس. اقول. چلیں جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء.